हैदराबाद इदारा जात मुकामी की MLC नशिस्त के लिए चारशंबे को पोलिंग हुई। नताइज का ऐलान 25 अप्रैल को किया जाएगा। हैदराबाद इदारा जात मुकामी की MLC नशिस्त के इंतखाबात के सिलसिले में चारशंबा 23 अप्रैल को GHMC के हेडक्वार्टर्स में राय दही हुई। राय दही का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और ये शाम 4 बजे तक जारी रहा। नताइज का ऐलान 25 अप्रैल को किया जाएगा। मरकजी वजीर व सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट जी किशन रेड्डी, मलकाजगिरी के BJP MP इटेला राजेंद्र, हैदराबाद के MP बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, गोशामहल के BJP MLA राजा सिंह, सिकंदराबाद के कंटोनमेंट के कांग्रेस MLA और कई दीगर जमातों से वाबस्ता MLAs, MLCs और कॉरपोरेटर्स ने अपना वोट डाला। आपको बता दें कि मजलिस और BJP के दरमियान मुकाबला है। मजलिस ने मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गौतम राव BJP के उम्मीदवार हैं। इन इंतखाबात में जुमला 112 राय दहिंदे हैं, जिनके में जुमला 81 कारपोरेटर्स हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हिंदुस्तानी बहरिया के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया ने अपने शौहर को रोते हुए अलविदा किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चारशंबे के रोज एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा गया। हिंदुस्तानी बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले अपने शौहर को रोते हुए अलविदा किया। इसका एक वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बेइख्तियार रो रही हैं। हरियाणा के करनाल के रहने वाले 26 साल लेफ्टिनेंट नरवाल को दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज उस वक्त हलाक कर दिया जब वो अपनी अहलिया के साथ पहलगाम का सफर कर रहे थे। जोड़े ने एक हफ्ता पहले ही शादी की थी। रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए जख्मियों की सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महलूकीन के अरकान खानदान के साथ हमदर्दी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल को दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 26 सयाह हलाक और कई दिगर जख्मी हो गए हैं। तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि गैर इंसानी दहशतगर्दाना हमले से उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। वो जख्मियों और उनके अहल खाना के लिए दुआगो हैं। सीता अक्का ने मजीद कहा कि उनकी हमदर्दियाँ महलूकीन के अरकान खानदान के साथ हैं। दहशतगर्दी इंसानियत से आरी होती है। हमें उसकी मजम्मत और उसके खात्मे के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी के SP परितोष पंकज से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल किया। अशरार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जनारम के मुसलमान भाइयों के साथ संगारेड्डी के SP परितोष पंकज से मुलाकात की और गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में की जा रही कार्रवाई से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। कौसम मोहिउद्दीन के मुताबिक SP ने उन्हें बताया है कि इस वाक़े के बाद मुतादिद FIRs दर्ज की गई हैं और तफ्तीश जारी है। मस्जिद कमेटी, मदरसा इंतज़ामिया और दरगाह कमेटी की जानिब से भी अपने अपने इदारों पर हमलों से मुताल्लिक़ शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। कौसम मोहिउद्दीन ने बताया कि SP परितोष पंकज ने यकीन दहानी करवाई है कि मदरसे और दरगाह पर हमले में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगा और खातियों को सज़ा दी जाएगी। मौलाना जाफर पाशा अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने संगारेड्डी के जनारम में दीनी मदरसे के तलबा पर अशरार के हमले और दरगाह शरीफ को नजर आतिश करने के वाक़े पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बरहमी जाहिर की और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। संगारेड्डी के जनारम में अशरार ने दीनी मदरसे के तलबा पर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए JSR के नारों के साथ उन पर हमला किया। असातिज़ा को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, अशरार ने मुकामी दरगाह शरीफ को नजर आतिश भी किया है। मौलाना जाफर पाशा अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने एक बयान जारी करते हुए शरपसंदों की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई है, तेलंगाना के
हालात बिगड़ गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वजीर दाखिला का कलमदान अपने पास रख यही समझ रहे हैं कि शहर और रियासत के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर की गलतफहमी है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि वजीर आला मसरूफ है और उन्हें रियासत के हालात की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना और कांग्रेस के जिम्मेदारान से जनारा में पेश आने वाले वाक़े का सख्त नोट लेने और अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इंदिरा भवन में रियासती मुबस्सिरीन के इजलास की सदारत की। रियासती मुबस्सिरीन का एक इजलास इंदिरा भवन में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। इजलास शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में जाने गंवाने वाले सयाहों को ताज़ियत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इजलास में एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, एआईसीसी सेक्रेटरीज विश्वनाथन और विष्णुनाथ, सीडब्ल्यूसी के रुकन वंशी चंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि 70 मुबस्सिरीन को दावतनामा भेजा गया था। पीसीसी ने इजलास के लिए देर से आने वालों को मुबस्सिरीन के ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में 2 मुबस्सिरीन तैनात किए गए हैं। मंडल सदर के लिए 5 नाम मुंतखब किए जाएंगे। मीनाक्षी नटराजन ने मुबस्सिरीन को ओहदे से हटाने के अहकामात जारी करते हुए कहा है कि साल 2017 के बाद से जो लोग पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, सिर्फ वही लोग कमेटी का हिस्सा होंगे। उन्होंने ख़वातीन के लिए नुमाइंदगी में भी इजाफा करने की हिदायत जारी की है और ये कहा है कि ज़िला सतह के इजलास 25 से 30 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे। तिमरीज़ के सदर फ़हीम कुरैशी की सदारत में एक वफ़द ने तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात करते हुए संगारेड्डी के जनारा में मदरसे को नुकसान पहुंचाने वाले और तलबा पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तिमरीज़ के सदर फ़हीम कुरैशी, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खुसरो पाशा, कारवान के कंटेस्टेड एमएलए उस्मान अल हाजरी व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ़द ने तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश करते हुए जनारा में मदरसे के तलबा पर हमला करने, मदरसे और दरगाह को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए फ़हीम कुरैशी ने जनारा वाक़े की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेगी और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीजीपी ने खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है। साउथ जोन टास्क फोर्स की एक टीम ने होखा सेंटर पर धावा करते हुए 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़राए ने बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साउथ जोन की टास्क फोर्स टीम ने रैन बाजार इलाके में जफर रोड पर वाक़े एक होखा पार्लर पर छापा मारा और मालिक, मैनेजर समेत ग्राहकों को हिरासत में ले लिया। अहदेदारों ने 30,000 रुपये मालियती हुक्के के फ्लेवर्स और दीगर अशिया जब्त की हैं। गिरफ्तार अफराद और जब्त शुदा अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए रैन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह भी मारे गए। मुतवफ़ी के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्दाना हमले में अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद हुसैन शाह भी मारे गए हैं। हुसैन शाह के अफराद ख़ानदान का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि हुसैन शाह पहलगाम के इलाके में घोड़े चलाया करते थे और अपने ख़ानदान की कफालत किया करते थे, लेकिन दहशतगर्दों ने उनके बेटे को नाहक कत्ल कर दिया है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में करीमनगर जिले के कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में करीमनगर के कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने की। जायजा इजलास में एआईसीसी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, एआईसीसी सेक्रेटरीज विश्वनाथन और विष्णुनाथ के अलावा एमएलएस और कंटेस्टेड एमएलएस ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर करीमनगर की तरक्की, हुकूमत के फलाही इक़दामात और हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमात को लोगों तक पहुँचाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की जानिब से हल्का करीमनगर के
قائدین کو ضروری ہدایتیں جاری کی گئیں۔ سابق وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے BRS سربراہ KCR اور ان کی اہلیہ شوبھا کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR آج اپنی شادی کی 51ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ BRS کے بہت سے قائدین کی جانب سے KCR کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سابق وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے بھی KCR اور ان کی اہلیہ شوبھا راؤ کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کومرم بھی آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر میں حج سوسائٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے پولیو خوراک اور ٹیکہ اندازی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ عازمین حج کے لیے کاغذ نگر میں حج سوسائٹی کی جانب سے حج سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری مفخم احمد کی نگرانی میں اور محکمہ صحت و سرکاری اسپتال کے عملے کے تعاون سے پولیو خوراک اور ٹیکہ اندازی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پروگرام کا آغاز حافظ محمد ریاض کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کے طور پر مرکزی حج کمیٹی کے ٹرینر الحاج خواجہ عارف احمد نرمل، مولانا حافظ رضوان، ٹرینر کریم نگر محمد خلیل الدین، SPM جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا انتخاب عالم، مسجد معراج امام و خطیب مولانا فصیح الدین اشرفی، مسجد کوثر امام و خطیب مولانا املاک، مسجد ناصر امام و خطیب مولانا محمد کبیر الدین صابری و دیگر نے شرکت کی۔ حج سوسائٹی کے ذمہ داران حافظ محمد ریاض، شاکر عبد المقیم اور محمد انصار علی نے مہمانان خصوصی کا استقبال کیا۔ مہمان مقررین نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عازمین حج کو سب سے پہلے حج کے فرائض، واجبات اور مستحبات سے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہیے اور اس بات سے بھی واقفیت ضروری ہے کہ کن امور کو ترک کرنے پر دم واجب ہوتا ہے۔ انہوں نے تلبیہ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ حاجی احرام کی حالت میں خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ایام میں کثرت سے انہیں اور حج کے درمیان تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ عازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ وقوف عرفات میں تلبیہ کرتے رہیں۔ آداب زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی گئی اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اس موقع پر ٹرینر الحاج خواجہ عارف احمد نرمل نے کہا کہ عازمین حج کو حفاظتی ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں اور عازمین حج کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تمام عازمین سے کاغذ نگر کی ترقی و خوشحالی اور یکجہتی کے لیے دعاؤں کی بھی خواہش کی گئی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ پارٹی کی سلور جوبلی تقریب میں آنے والوں کے لیے پارکنگ کی سہولیات سمیت شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی سلور جوبلی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر ورنگل کے الکاتورتی میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک سال تک پارٹی کی سلور جوبلی تقریبات کا جشن منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس مقام پر جلسہ منعقد ہو رہا ہے وہاں پر ٹریفک میں خلل پڑنے سے روکنے کے لیے اور عوام کو تکالیف سے بچانے کے لیے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ 1200 ایکڑ اراضی پر پارکنگ کی سہولیات مہیا کروائی گئی ہے۔ KTR نے کہا کہ تیلگو ریاستوں میں صرف 2 پارٹیاں تیلگو دیشم اور BRS نے کامیابی کے ساتھ اپنے 25 سال پورے کیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت راشٹریہ سمیتی کی سلور جوبلی تقریبات کا جشن سال بھر منایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ RTC بسوں کے حصول کے لیے بھی درخواست دی گئی ہے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما کا دورہ کر رہے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہیروشیما حکومت کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کی ترقی، امن اور استحکام کے لیے کی گئی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے جاپان کے شہر ہیروشیما کا دورہ کرتے ہوئے ہیروشیما حکومت کی ڈپٹی گورنر میکایو کوٹا سے ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں کے بیچ میں دونوں خطوں کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہیروشیما حکومت کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کی ترقی، امن اور استحکام کے لیے کی گئی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ
تلنگانہ حکومت دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ مل کر امن اور ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سابق وزیر جگدیش ریڈی نے کہا کہ سوریہ پیٹ کے کسانوں کو KCR کی قیادت میں منعقد ہونے والے جلسے میں شرکت کے لیے جاتے دیکھ انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ سوریہ پیٹ حلقے کے کسانوں کی بڑی تعداد ورنگل کے ایلکاتورتی میں منعقد BRS کی سلور جبلی تقریبات میں شرکت کے لیے بیل گاڑیوں کے ذریعے روانہ ہوئی۔ سابق وزیر و MLA جگدیش ریڈی نے آتماکور منڈل میں بیل گاڑیوں کے مارچ کا آغاز کیا اور 5 کلومیٹر تک بیل گاڑی چلائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوریہ پیٹ کے کسانوں کو KCR کی قیادت میں منعقد ہونے والی سلور جبلی تقریبات میں شرکت کے لیے جاتے دیکھ انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ کسانوں نے مقررہ وقت پر اجلاس میں پہنچنے کے لیے 5 دن پہلے سے ہی اپنا سفر شروع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسان KCR کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کانگریس حکومت کے خلاف ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد ادارہ جاتے مقامی سے MLC نشست کے لیے ہونے والی رائے دہی کے سلسلے میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انہوں نے پارٹی کے ارکان مقررہ کے ساتھ GHMC ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ پہلگام میں گزشتہ روز ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف مقامی افراد نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ٹائر نظر آتش کیے۔ انہوں نے اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ اس واقعے کے خلاف تعلیمی ادارے بند رہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے پر مجلس کے قومی ترجمان وارث پٹھان نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس حملے میں ملوث افراد کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ ہائیدرا نے شکایت موصول ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر سیوریج کے قطرے کا خاتمہ کیا۔ رام چندریا کالونی کے رہنے والوں نے اس پر راحت کی سانس لی۔ ضلع مرچل ملکاجگیری کی رام چندریا کالونی میں نہر کے درمیان رکاوٹوں کی وجہ سے سیوریج کے شدید خطرے سے عوام کو مشکلات کا سامنا تھا۔ سیوریج کا پانی 1 میٹر سے زیادہ جمع ہونے کے باعث کالونی میں رہنے والوں کو اپنے گھروں سے نکل کر باہر رہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پرجاوانی پروگرام کے دوران کالونی میں رہنے والوں نے کمشنر ہائیدرا AV رنگناتھ سے شکایت کی کہ اس شکایت کا خاتمہ کیا جائے اور ان کو راحت پہنچایا جائے، جس کے بعد فوری طور پر ہائیدرا نے کارروائی کرتے ہوئے اس شکایت کا ازالہ کیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے پہلگام واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حکومت دہشت گردوں کو سبق سکھائے گی۔ مجلس مہلوکین کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی عاجلانہ صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ یہ واقعہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے مہلوکین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ٹینک بنڈ پر ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کے سامنے یہ خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے سیاہ لباس پہن کر قومی پرچم تھام کر حملے کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام میں ہونے والا یہ دہشت گردانہ حملہ ایک شرمناک عمل ہے جسے مہذب سماج شدید مذمت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی ناکام قیادت کے لیے یہ واقعہ ایک انتہا ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ جموں و کشمیر جو پرامن ماحول میں تھا، وہاں پاکستان نفرت اور آگ پھیلا رہا ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے جنارم میں اشرار کی جانب سے دینی مدرسے کے طلباء پر مورتی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے حملہ کیا گیا۔
پوچھ تاچھ کے لیے جانے والے اساتذہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی موزے میں کشیدگی پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بہار سے تعلق رکھنے والے 12 لڑکے گھومنے کے لیے باہر نکلے تھے کہ ان پر اشرار نے یہ الزام لگاتے ہوئے حملہ کر دیا کہ ان بچوں نے مبینہ طور پر مندر کی مورتی کو نقصان پہنچایا۔ بتایا گیا کہ جس علاقے میں لڑکے گھومنے گئے تھے وہاں 2 منادر ہیں۔ لڑکوں کو زد و کوب کرنے کے بعد ان کی تصویر کشی کی گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ شرپسندی کی اطلاع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس کی ہدایت پر کوثر محی الدین رکن اسمبلی مجلس نے متعلقہ SP سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اشرار کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پہلگام میں گزشتہ روز ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف مقامی افراد نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ٹائر نظر آتش کیے۔ انہوں نے اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ اس واقعے کے خلاف تعلیمی ادارے بند رہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے واقعے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا سعودی عرب کا دورہ مختصر کر دیا اور دہلی واپس ہو گئے۔ وزیر اعظم کی یہ فوری واپسی اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں صورتحال کس قدر سنگین ہو چکی ہے اور اب سیکورٹی ایجنسیاں ہائی الرٹ پر ہیں۔ مودی سعودی عرب میں اعلیٰ سطحی سفارتی مذاکرات کے لیے گئے تھے، تاہم ملک میں اچانک پرتشدد حملے کے واقعے کے بعد سفارتکاری کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں نیوی آفیسر ونے نروال کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ نروال کی شادی 16 اپریل کو ہوئی تھی اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے پہلگام گیا ہوا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں ونے ہلاک ہو گیا۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن آصف آباد ضلع کے صدر مرزا سلیم بیگ کی قیادت میں ایک وفد نے IDOC آصف آباد میں ضلعی اقلیتی بہبود آفیسر سے ملاقات کی اور انہیں نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وفد میں جنرل سیکرٹری محمد مجید اقبال، قاضی محمد فیاض الدین، جوائنٹ سیکرٹری سید اقبال احمد اور آرگنائزنگ سیکرٹری محمد منور الدین، ارکان حافظ ساجد خان، منور خان اور سید مبارک شامل تھے۔ اس موقع پر اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود، اردو زبان کے فروغ اور مقامی سطح پر درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ممبئی میں متعینہ اسرائیلی قونصل جنرل نے پہلگام دہشت گردانہ حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں اسرائیل کی جانب سے متاثرہ خاندانوں اور زخمیوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ جو تصاویر میں نے دیکھی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکے، لیکن ہمیں منی لانڈرنگ کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ہمیں ان کے مالی ذرائع، سامان کی ترسیل اور اسلحہ کی منتقلی کے نظام کو روکنا ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک افراد کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ پہلگام میں گزشتہ روز ہوئے دہشت گردانہ حملے میں ہلاک افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں دارالعلوم فرنگی محل میں خصوصی دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلیٰ سطح کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس جائزہ اجلاس میں اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔